جانے والی چیز، اس کو سنتے ہیں اور اس طرح سے چراغاں ہوتی ہے۔ مالک نے فرمایا ان سے کہیے کہ آج جو تم کو توحید کے نام سے تمہارے بدن میں آگ لگ جاتی ہے، اور آج تم جو مسلمانوں سے جو تمہاری خیر خواہی میں اللہ کی کتاب کے آیات تمہارے سامنے پڑھ کر سناتے ہیں، تم بات سننے کے بعد جل اٹھتے ہو، یہ جلن تو معمولی جلن ہے، اصلی جلن سے تمہارا سابقہ پیش آنے والا ہے، وہ جلن ہے جہنم کی وہ آگ کی جو جلا جلا ڈالے گی، اور ایک لمحے کے لیے تمہیں نجات مل جائے اور تمہیں جلن سے آرام مل جائے، فرمایا وہ آرام نہ ملے گی۔ ان سے یہ بتا دیجیے کہ تمہاری اس روش کا یہ انجام ہونے والا ہے۔ اللہ نے اس کا وعدہ کیا ہے کفار و مشرکین سے، اس کے اندر وہ جا کے رہیں گے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ یہ بیان کرنے کے بعد پھر فرمایا ان نادانوں سے بتائیے کہ یہ کن کو پکارتے ہیں، کن کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کے مقابلے میں کن کے دروں پر جانے کے بعد اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں، کن کے دروازوں پر دستک دیتے ہیں۔ ان کے زیارت کو اور ان کے درباروں میں جاتے ہیں، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں، نہ ان کی ساتھ بھلائی کے اوپر کوئی قدرت رکھتے ہیں اور نہ برائی ان کو پہنچا سکتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الناس، کیونکہ اس میں مشکل سے خاص طور سے یہ خطاب تھا، اس لیے مالک نے ناس انسانوں سے خطاب کیا کہ اے لوگوں سنو، ضریب مثل، اللہ تمہارے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے، تمہارے سامنے اللہ کی طرف سے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمیعوا لہ، تو اس مثال کو سننے کے لیے تمہارے اپنے فائدے کی چیز ہے، حق و ناحق تمہارے سامنے بالکل واضح ہو کر آ جائے گی۔ جس غلط فہمی میں تم مبتلا ہو اس سے تم بچ سکتے ہو اگر اپنے کان کو کھول کر اور دل کو عصبیت اور یہ کسی ضد و ہر درمی سے بچا کر اگر تم اس کو سنو گے، فاستمیعوا لہ، کان کھول کر کان لگا کر سنو۔ اور مثال یہ ہے کہ ان الذین تدعون من دون اللہ، کہ وہ ساری چیزیں چاہے وہ بت ہوں، چاہے وہ آستانے ہوں، چاہے وہ بابا کا کوئی درخت ہو جہاں وہ بابا سائے میں لیٹا کرتے تھے، چاہے وہ ان کی منجی ہو یا ان کا چپل ہو، ان کا ڈنڈا یا ان کا کھڑا ہو، جس کو تم آج مشکل کشا مان کر اپنے سروں پر رکھتے ہو، اس کا طواف کرتے ہو، اس کو چومتے ہو، اس کے ساتھ ادب کرتے ہو، زبان کی دھولی دیتے ہو اور وہاں گھر کی بتیاں جلاتے ہو، یا اس پر جانے کے بعد کوئی زیور پہناتے ہو یا کپڑا ڈالتے ہو، جو بھی ہو، جتنے ہیں تمہارے اللہ کے علاوہ جتنے معبودان باطل ہیں جن کو تم آج اپنا مشکل کشا، دستگیر، داتا اور غوث سمجھتے ہو، جن سے مرادیں مانگتے ہو، جن کے سامنے جانے کے بعد روتے ہو، ڈوتے ہو، جہاں سجدہ کرتے ہو، طواف کرتے ہو، جن کو زور زور سے پکارتے ہو کہ مدد کرو، تم سے لے کر جاؤں گا۔ فرمایا جاہلو، یہ کیا مدد کرتے ہو؟ تم ان سے اولاد مانگنے جاتے ہو، شادی کروانے جاتے ہو، ان کا حال ہے لا یخلقون ذبابا، یہ تمہاری بیوی یا تمہاری بہو کے پیٹ میں اولاد کیا ڈالیں گے؟ یہ تو ایک مکھی بنانا چاہے، ایک گندی مکھی جو نجاست میں اڑتی رہتی ہے، تب ان کے پاس ہتھیار ہے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگر یہ سارے تمہارے بابا حضرات، یہ سارے حضرات مل جائیں، کاکا صاحبات، یہ سارے بزرگ جن کی تم دہائی دیتے ہو، سب مل جائے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگر سب مل کر اگر یہ چاہے کہ ایک مکھی بنا دے تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے، تو تمہاری قسمت بنائیں گے، تمہاری گودے بھریں گے، تمہارے بیمار کو شفا دیں گے، تمہاری پکار کو سن کر تمہاری مشکل کشائی کے لیے پہنچیں گے۔ جاہلو، اس سے بڑی کوئی رعایت نہیں۔ ایسے یہ معذور محض ہیں، عاجز محض ہیں، کوئی ان کے پاس طاقت نہیں، نہ ان کو خبر ہے، نہ اپنی پیدائش پر یہ قادر تھے، نہ اپنی اولاد کو یہ پیدا کر پائے تھے، نہ کائنات کا ایک دن کا اگر یہ چاہے کسی یا مچھر بیگ پر بنانا چاہے تو زیادہ میں ان سے مارنے سے فائدہ۔ اور یہ تو دور کی بات رہی، جب تم ان کو مشکل کشا، دستگیر اور دادا سمجھ کر ان پر چڑھاوے چڑھاتے ہو، مٹھائی رکھتے ہو، ان کے اوپر جانے کے بعد مالدہ اور نمک ڈالتے ہو، ان کے اوپر اور کھانے مختلف انداز کے، تم ان کے سامنے جا کر چڑھاتے ہو، ان کی نظر نیاز کرتے ہو۔ یہ تمہارے بابا لوگ جو پڑے ہوئے ہیں، وہی یسلوہم الذباب شیئا، اگر ان کے اس پرشاد میں سے مکھی
مکھی کوئی چیز لے ہوئے لا یستنقذوہ منہ، یہ سب مل جائے بابا تو مکھی سے کہے واپس کر جا دے جا، تو مکھی کے اس سے نہیں چھوڑا سکتے، ان کی طاقت مکھی کی طاقت سے بھی کم ہے۔ اگر بابا حضرات کے اوپر پریشانی اٹھ جائے اور مکھی اپنے ٹانگ میں دبا لے جائے ان کا دانا کی جو پلاؤ کا جو چڑھایا گیا تھا ایک چاول کا چھوٹا دانا، تو یہ بابا لوگ سب مل جائے تو اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ یہ معاملہ ہے ان سے مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ کوئی جانور کسی پتھر سے کسی دیوار سے، کوئی نادان سے نادان ہوگا جو ان سے مانگے گا۔ کوئی کتا نہ کتے سے مانگتا ہے نہ اس کی لاش سے مانگتا ہے، نہ کوئی جانور کی طرف کے پاس جانے کے بعد کوئی وہاں چیختا پکارتا ہے، تو جانوروں سے لڑائی گرے کوئی لوگ کو مشکو تمہارے پاس تو عقل و خرد کا ایک شائبہ بھی نہیں ہے، ایک کھمبا بھی نہیں ہے۔ روبت طالب تو جو ایسے تو طلب کرے، ایسے تو مانگے، ایسے دروں کا بھکاری ہو، ان کے سامنے ہاتھ پھیلائے، جولی ان کے سامنے پیش کرے، تو اس سے ذرا کمزور نادان ناتواں کون ہے؟ وہ مطلوب جس سے مانا جائے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ خود ہمیشہ کے محتاج سے مرنے کے بعد تو اور زیادہ محتاج ہو گئے، ہاتھ ہلانے کی، زبان کو حرکت دینے کی طاقت ان کے پاس نہیں۔ تو بتاؤ جو ان سے مانگے ایسے کمزوروں سے، تو وہ کتنا بڑا کمزور ہے جن سے مانگا جا رہا ہے، ان کے پاس نہ کچھ ہے، نہ سنتے ہیں، نہ طاقت ہے، نہ قوت ہے، نہ علم تصرف ہے۔ تو دونوں ہے، مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ سر اللہ کی بات یہ ہے کہ ظالموں کی اللہ کی قدر ان کے دماغ میں ان کے ذہن میں نہیں سما پاتی۔ اللہ کی عزت ان کی نگاہ میں کچھ نہیں ہے، اس کا وقار ذرہ برابر ان کی نگاہ میں نہیں ہے، تو پتھروں کو پوجنے والے ہیں، درختوں کے سامنے جھک جائیں گے۔ ماں قدر اللہ، سچی بات یہ ہے کہ اللہ کی جو شان ہے وہ نہ پہچانی، اپنا قدری جیسے کہ ایک بندے کے لیے لازم ہے کہ مالک کی شان کو پہچانے، جس نے اس کو ماں کے پیٹ میں رزق پہنچایا ہے، اور اس کے بعد اس کی چھاتیوں کو اس کے لیے تیار کر دیا ہے، پوری زمین اور آسمان کی چیزوں کو اس کے رہنے سہنے کے لیے، دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے مہیا فرما دیا ہے۔ فرمایا چاہیے تھا کہ اپنے مالک کو پہچاننے کے بعد پھر شکر گزاری کی انتہا تک انسان پہنچ جاتا، لیکن اکثریت اس کی ہے کہ اللہ کی شان نہیں پہچانتا، دوسروں کو اللہ سے بڑھا دیا کرتا ہے، اپنے مالک سے ایسا ناشکر نابکار انسان، اس کی اکثریت مشرک انسان مانتا ہے۔ فرمایا ان سے مانگتا ہے، ان کے سامنے جھکتا ہے جن کے پاس کچھ نہیں، جو اپنے پرشاد پر بیٹھی ہوئی مکھی سے چھین نہیں سکتی، اور وہ ان اللہ کبھی عزیز، جو کبھی ہے، اور اللہ جو ہے یہ طاقتور ہے اور یہ اقتدار والا ہے، عزیز ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، اور اس سے بے پرواہ ہو کر ان محتاجوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتی ہے، جو خود اس کے در کے بھکاری ہے ان کے سامنے جا کر سوال کرتے ہیں۔ ایسے گنڈا ہے نہ تراش اور ایسے نہ بکار اور نہ انجار ہوتے ہیں یہ مشرک انسان۔ اس کے پاس طاقت ہے، اس سے نہیں مانگتے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کے اوپر بچ بچ جاتے، ان کے سامنے بچ بچ جاتے ہیں۔ اور پھر یہ پوچھتے ہیں کبھی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا کر، اور کبھی رسول ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے سامنے جھک جاتے ہیں، ان کے بت کے سامنے ان کی مورتی رکھ لیتے ہیں، حضرت مریم کی یا حضرت عیسیٰ کی، اور اس سے مانگتے ہیں، اس کے سامنے گردن جھکا کر ماتھا ٹیک دیتے ہیں، حالانکہ ظالم گیری کیا ہے؟ یہ تو کارندے ہیں، یہ تو مالک کے حق، مالک کے غلام، مالک کے رسول بھیجے ہوئے، مالک کے کام کرنے والے یہ کارندے ہیں، ان سے مانگ کر اور ان کے سامنے بندگی کرتے ہیں، حالانکہ ان کا مالک ہے وہ بندگی کے لائق تھے۔ اللہ یہ سبھی چھانٹتا ہے، من الملائکہ، فرشتوں میں سے رسولہ اپنے پیغمبر، حضرت جبریل پہنچا دیتے ہیں بات کو، وحی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ رسول پیغمبر ہے، یہ فرشتے ہیں، یہ فرشتے اور یہ رسول بن کر آتے ہیں، اللہ کے پاس مالک بھیجتا تھا حضرت جبریل علیہ السلام کو، فرمایا من الناس، اور انسانوں میں سے پروردگار نے حضرت آدم سے لے کر اپنا رسول انسان تک پہنچائے بھیجے ہیں اپنے رسول، اور سب سے آخری رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جو اصلی مالک ہے اس سے تو بے پرواہ ہے، اور جو اس کے کارندے، اس کے غلام، اس کے حکم کے پابند، ان کے اوپر ساری بندگی کی ساری رسمیں ادا کرتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں کہ اپنے فرشتوں کے لیے کہ اپنے باپ سے نعوذ باللہ شفاعت کر دیں گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے کہ اللہ کے کہتے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اور اللہ ان کے ذریعے سے ہماری بگڑی بنا دے گا۔
فرمایا جو اصلی مالک ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے، جو اس کے رسول اور جو اس کے انبیاء ہیں، ان کے اوپر جان چڑھتے ہیں، ان کو خدائی میں شریک کر کے ان کو کسی کو پکارتے ہیں اور کسی کے سامنے جانے کے بعد نظر نیاز کرتے ہیں۔ اس نادانی سے بڑی نادانی اور ظلم سے بڑا ظلم اور کون ہوگا؟ ان اللہ سمیع بصیر، جن کے سامنے یہ بندگی کر رہے ہیں، نہ تو وہ سننے والے ہیں نہ وہ دیکھنے والے ہیں، اور نہ ان میں کوئی طاقت ہے، اور پروردگار جو سننے دانا و بینا ہے اس سے یوں بے پرواہ ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کس کو خبر ہے اگر موقع آیا تو اگر شرک بھی کریں گے تو کس کو معلوم ہے، نکل جائیں گے، ہمارے کو فرمایا نکل کے نہیں پاؤ گے، ہم سمیع وسیع ہیں، تمہاری ایک ایک بات کو دیکھ رہے ہیں، ایک ایک چیز کو سن رہے ہیں، اور وہ سزا دیں گے کہ مزہ آ جائے گا تمہیں۔ فرمایا اگر ان کو اعلان نہیں بھی مانتے لیکن سفارشی مانتے ہیں، اگر یہی ہے جہاں سفارش کا معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ہم مدد جائیں گے، مالک کو مجبور کر دیں گے، ہم ان کو خوش کریں گے، بس یہ گویا یہ دھنی نہیں ہے لیکن خزانچی ہے، اور خزانچی جیسے ہمارے امام بھائی کہتے ہیں کہ ہم خزانچی کو جانتے ہیں، عبد القادر خزانچی ہے، دھنی یعنی مالک دینا بھی چاہے لیکن خزانچی سے کہے حکم دے کہ ہاں دے دو اس کو، اور خزانچی نہ دے تو مالک کو معلوم بھی نہیں ہوگا، حضرات کام ہے کام آتی، اور دھنی نہ لینا چاہے، خزانچی اگر خوش ہو جائے وہ نکال دیتا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، پوچھے جواب دے دو، فرمایا اس لیے عبد القادر کو اللہ کو اتنا نہیں مانتے، اللہ کو وہ تو دھنی ہے، ہم تو عبد القادر کو مانتے ہیں، خزانچی ہے کہ یہ اللہ کہے اور یہ جائز روک دے، اور اللہ نہ کہے چاہے اس کے پاس طاقت ہی دے دے، اس لیے عبد القادر جو ہے یہ ہمارا اصلی ہے، اس کے بعد کئی خدا کا نام آتا ہے، یہاں وہی بات ہے، فرمایا ظالموں کو سفارشی بناتے ہو، ظالموں ان بزرگوں کو، یہ ولی اللہ کے ہیں، یہ فرشتے ہیں، ان کو ظالموں سفارشی بناتے ہو، سفارشی تو وہ ہو سکتا ہے کہ جو جس کے پاس جا کر سفارش کرے اس سے راہ جاننے والا ہو، جیسے آج دنیا میں ہوتا ہے، کسی کے پاس سفارش کرنا ہے کہ صاحب ان پر نوکر رکھ لیجیے، آپ کو خبر نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ بادشاہ کام کرنے والا ہے، یا کسی پر ظلم ہوا ہے، ایک انسان سفارش کرنا چاہتا ہے کسی کے پاس اور جا کر کہتا ہے کہ آپ کو معلوم نہیں اس پر ظلم ہوا ہے، آپ مجھ پر اعتبار کیجیے، اور آپ مجھ پر اعتبار کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں میں سچا آدمی ہوں تو میں آپ کو بتاتا ہوں، فرمایا سفارش تو وہاں ہوتی ہے کہ جس کے سامنے سفارش پیش کی جائے اس کو علم نہ ہو، دوسرا کوئی اس کا جاننے والا یا قابل اعتماد ہو وہ جا کر بتا دے، تو میں اللہ کا کوئی معاملہ کیوں یہ کیا سفارش کریں گے تو کیا مانتے؟ اگر یہ تم فرشتوں کو سفارشی مانتے ہو نہ مانو کہ ہاں یہ دیتے ہیں، سفارشی تو مانتے ہو، پیغمبروں کو سفارشی تو مانتے ہو، سفارشی وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس سفارش کرے اس سے راہ جاننے والا ہوتا ہے، اور جس کو تو سفارشی نالائق ہو تم سفارشی بناتے ہو، ان کے پاس تو کچھ ہی نہیں ہے، جس کے پاس سفارش لے کے تم سمجھتے ہو جائیں گے وہ سب کچھ جاننے والا ہے، تو اس کی سفارشی کی وقت کیا ہوئی؟ جانوں سفارشی بن کر کسی بات دربار میں وہاں کام چلتا ہے جہاں وہ دربار والا ہے وہ کم جانے، اس کو خبر نہ ہو دوسرے سفارش کرے، یہاں تو یہ حال ہے، جانوں وہ مالک جو سمیع بصیر ہے وہ جانتا ہے ما بین ایدیہم، جن کی سفارش کی جا رہی ہے ان کے سامنے جو ہے وہ بھی جانتا ہے وہ، اور جو سفارش کرنے والے ہو وہ بھی جانتا ہے وہ، وما خلقہم، اور جو ان کے چھوڑ آئے ہیں پیچھے جو آگے بھیجا ہے وہ سب سے واقف تو ایک بات ہے، اور وہ اللہ جو امور اور سارے معاملات اسی کے اختیار میں ہے، فیصلہ وہی کرنے والا ہے، تو بتاؤ یہ تمہارا جو سفارشی والا معاملہ ہے کیسی نادانی کی بات ہے، کیسی عقل و خرد کے خلاف بات ہے، کسی غریب کی کوئی سفارش کرنے جاتے ہو کسی سے بات کے پیسہ دے دو، تم کہتے ہو کہ میں زیادہ واقف ہوں، آپ کو مجھ پر اعتماد ہے، یہ غریب ہے مستحق ہے، تو وہاں تو آپ سفارش کیجیے، اس کو نہیں معلوم سے دلوا رہے ہو، لیکن مالک کی بات آپ مجھے معلوم نہیں ہے، وہاں تو مالک تم سے آ جانتا ہے، تو دینا ہوگا تو وہ خود دے گا، تم سفارشی کہا تم کو خبر بھی نہیں، اصلی بات ہے تم کو واقف نہیں، یہ مالک نے آتے کہا جو سفارش والی شرک ہے اس کو یوں ہی کہا ہے کہ ہم تمہارے سامنے کیا کرتے ہو، سفارش تو ہے اللہ جلیہ، ہم کو سب معلوم ہے، ہم کو کسی کہنے کی ضرورت تو نہیں، جو کہنے والا ہے اس کو خود ہی معلوم، دنیا میں یہ ہوتا ہے سفارش وزیر کرتا ہے کسی آدمی کا تو وزیر کہتا ہے کہ آپ کو جہاں بنا آپ کو خبر نہیں ہے، مجھے خبر ہے کہ غریب مستحق ہے آپ کی نظر علاج کا، بادشاہ اپنے غریب کے ساتھ، لیکن مالک یہ کہتا ہے کہ تم ظالمو فلا تضربوا للہ الامثال، تم اس معنی میں کہ بادشاہ اور وزیر کے معاملے ہے کہ وزیر جب سفارش کرے گا تو بادشاہ اس کے بعد تری اس کے اوپر وہ عنایت کرے گا، ورنہ بادشاہ جو ہے ایسے بغیر وزیر کے راضی نہیں ہوتا، مالک کے فرمایا ٹھیک کہتے ہو، دنیا میں یہی ہوتا ہے، اس لیے یہ مثال ہمارے ساتھ میں لگاؤ، فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے ایسی مثالیں نہ مارو، ہمارے ان میں فرق کیا ہے تمہارے بادشاہ میں، ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، ہمارے
سفارش کرے؟ سفارش تو ہم سب جاننے والے ہیں اور تم لوگ ہو، تم کو علم نہیں ہے، تمہارے یہاں ضرورت پڑتی ہے کہ بادشاہ کو وزیر بتائے، وزیر کے نیچے جو ہے وہ اس کو بتائے، اس کے بعد فرمایا یہ تمہاری سفارش کا معاملہ ہے، ظالموں قرآن نے جگہ جگہ اس کو مارا ہے، سفارش تو وہ کرے جس کے سامنے سفارش کرنا چاہتا ہے اسے زیادہ معلوم ہو اس کو، کہ آپ کو نہیں بولا، آپ کو معلوم ہے۔ یہ مالک یار وہی بات کہہ دی کہ تم اگر تم نہیں مانتے فتح تم نہیں مانتے ہو کہ یہ صحیح معنوں میں دینے دلانے والے ہیں، لیکن سفارشی تو مانتے ہو، اور سفارشی کے لیے یہ معاملہ ہے، سفارش تو وہ کرے اس کو زیادہ علم ہو، اس کے سامنے سفارش کی جا رہی اور ان کو اس کا علم اور اختیار جو ہے آخر کار اس کو علم کی ہے، سارا اختیار جو ہے اس کو اللہ ہی اور اللہ ہی کی طرف جو امور سارے معاملات ہیں اپنے انتہا کے لیے فیصلے کے لیے ادھر جانے والے ہیں، تو وہ جو علم والا ہے اپنے سے فیصلہ کرے ان کو بیچ میں داخل کرتے ہیں۔ یہ بیان کرنے کے بعد شرک کی شناخت کو اب مسلمانوں سے خطاب ہو کر کہتا ہے مالک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کہ ایماندارو تم ایمان لائے ہو، ایمان پر قائم رہنا کوئی آسان بات نہیں، ہر طرف کفر شرک کی یہ اڑاؤ ہے، یہ آگ لگی ہوئی ہے، ان کے آتش قتل سکتے تھا، ہر طرف غیر اللہ کی پکارے ہیں، نظر نیاز ہے، ان کے در سے گزارتے ان کے دن منائے جا رہے ہیں۔ اب ایسی حالت میں توحید پر قائم رہنا، اپنے ایمان کو بچانا بہت ہی مشکل ہے، اس کے لیے تمہیں کچھ کرنا پڑے گا، اضافی چیزیں زور لگانا پڑے گا، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان لانے والوں۔ اب اس کے لیے وہی یہاں صبر صلاح آتا ہے، مالک فرماتا ہے ارکعوا، اب اس کے لیے ارکعوا واسجدوا، یہ رکوع کرو سجود کرو، یعنی نمازوں کے اوپر پابندی۔ بھائی کبھی مالک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اس کو اس انداز سے بیان کرتا کہ مالک کو یاد کرو، رکوع کرو، سجدہ کرو، واعبدوا ربکم، اور اپنے مالک کے ہر طرح سے بندگی، غلامی، اطاعت، فرما برداری، بس ہر چیز کی غلامی ہے مالک کی کر لو، چاہے وہ عبادت کا معاملہ ہو، چاہے کسی حکم برداری کا معاملہ ہو، چاہے کسی پوجا اور پاٹ کا معاملہ ہو، سجدے اور رکوع کا معاملہ ہو، یا زیارت کا معاملہ ہو، تو سارا ہر جگہ اللہ ہی ہے، اللہ کے حکم کو مانو، غلاموں کی طرح سے نمازیں پڑھو، اور کفن خیر اور جتنے ہمارے صالحہ ہیں ان کے اوپر آگے بجاؤ۔ جب ایمان کے بعد عمل صالح ہوگا تمہارے اندر، نماز کی پابندی کرو گے، تو اس کے بعد لعلکم، تب یہ ممکن ہے کہ تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ اور جہنم کا ایک آگ کا شعلہ تمہارے جسم جان کے دامن پر ہمیں بڑا جنت کی بادشاہی میں بڑا یافتہ ہوا ہے کہ جو براہ راست داخل ہو جائے جنت کی بادشاہی۔ فرمایا اس کے لیے جہاں تم نے اپنی ذات تک اپنے ایمان اور عمل صالح کو اپنے ذات تک پوری طرح سے محدود رکھ کے سوال لیا ہے، تو یہ یہی کافی نہیں ہے، اس کے بعد اس چیز کو تم نے حق پایا ہے، اس کے حق کو ثابت کرنے کے لیے، قائم کرنے کے لیے تمہیں کوشش کرنا پڑے گی کہ وہ چاروں چیزیں مالک کیا، ایمان، عمل صالح ہو گیا، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، وہ دو چیزیں اور ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ وجاہدوا، جب تم نے اللہ کے بندگی کے جامے کو پہن لیا ہے اور تم نے اعمال صالحہ سے اللہ کی فرما برداری کر لی ہے، تو اس کے بعد اب آگے بڑھو، وجاہدوا فی اللہ، اب جہاد کرو اللہ کی راہ میں، حق کا جہاد ہی جیسے جہاد کرنے کا حق ہے۔ کیا لگا جہاد کے معنی ہے کوشش کرنا اس حالت میں جبکہ کوئی مخالف چیز اور ہو کچھ اور کہتی ہو، یہاں مراد یہ ہے کہ ایمان کو قائم اور ثابت کرنے کے لیے، حکمران بنانے کے لیے، غالب کرنے کے لیے، اور جبکہ کفر و باطل اس کا مقابلہ کرنے کو ہر وقت تیار ہے، فرمایا اس لیے اپنی جان تم لگاؤ اللہ کی راہ، اور کسی دنیاوی فائدے کے لحاظ سے نہیں، فی اللہ خالص اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کو لگا دو۔ جب شیطان اور کفر و باطل کے نمبردار ہیں، وہ چاہتے ہیں شرک اور کفر کی فرمانروائی باقی رہے، تم اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اپنی ساری قوتیں لگا دو، چاہے وہ زبان کی قوت ہو، چاہے مال کی قوت ہو، چاہے اپنی ہاتھ کی کتابت کی قوت ہو، اور چاہے وہ زمانہ آ جائے کہ میدان قتال میں جب فولاد سے اور جس نشان مل جایا کرتا ہے، جب سر اچھلتے ہیں سیدھے چاک ہو جاتے ہیں، جب خون کے فوارے پھوٹ پڑتے ہیں، یہ دھرتی گلڈن بن کر لہرا اٹھتی ہے، وہ زمانہ آ جائے تو سب کا جہادی جان لگا دو آخری وقت تک شہادت کی تمنا میں، آتے دیر پر کون ہو ساری طاقتیں اور قوتیں ایمان اور عمل صالح کے بعد تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کے اندر جو ہے وہ جا کر چھوڑ دو، یہ تمہارا کام ہے۔ اب کا جہادی اس میں کمی نہیں ہونا چاہیے، پوری جان لگا، اور سمجھ لو تم سے یہ مطالبہ ہو رہا ہے اس لیے وہ اجتماع کو کہ تم ایماندارو، تم کو اللہ نے چھاٹا ہے، تم اس کے مجتبی ہو، مجتبی میں چھاٹا ہوا، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور ما جعل نہیں بنایا تمہارے اوپر فی الدین، اس دین کی پیروی اطاعت میں من حرج، کوئی تنگی نہیں پیدا کیا۔ ایمان دیکھو بالکل صاف اور صاف، اعمال ایسے کہ انسان سے کر سکتا ہے،
तवासीफ बिल-हक़ यही तवासीफ सब चारों चीजें ऐसी है। मालिक फरमाता है इससे पहले कौमों ने तहरीक करने के बाद क्या कुछ नहीं कर डाला था कि खान में यहूदियों के था अगर कहीं पेशाब लग गया तो खान काट डालता। फरमाया इन सारी चीजों से जो तहरीफात थी दूसरी उम्मतों के अंदर परवरदिगार आलम ने तुमको उससे नजात दी है और तुम्हारे लिए एक वाज़ेह जो ऐसा दीन कि बगैर किसी जेल और हरज तंगी के है इस पर अमल करना एक इंसान के लिए मुमकिन है। फरमाया कौन मिल्लत अबीकुम इब्राहीम। खास यहाँ हरफों का है लेकिन वो हज़रत इब्राहीम वो है जिनके ऊपर दुनिया के सारे जो अहले किताब गुजरे हैं सब उनको मानने वाले, मसलन चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो साबी हो, ये सब मानने वाले कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमारे पास ऐसा कोई नहीं। हज़रत नूह के ऊपर सब मुतफिक नहीं है। और यहाँ अरब को देखिए, अरब के लोग भी थे पढ़े जो सारे लोग कहते हाँ इब्राहिम हमारे दादा थे, हमारे जब के हालात थे हम मानने वाले। तुम्हारी फरमाता है तुम्हारी मिल्लत, तुम्हारा तरीका, तुम्हारा दीन वो है तुम्हारे बाप इब्राहिम का था। तुम सारे यहाँ के अहले किताब हो, चाहे यहूदी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे ये अरब के आम मुशरिक हो, ये सब अपना बड़ा अपना बाप मानते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम। उनकी मिल्लत है वो सही हनीफ थे, यकसू थे। वो नहीं यहूदी थे मालिक फरमाता है नहीं ईसाई थे। और तुमसे तो कोई निस्बत नहीं है मुश्रिकों, साफ जो है किताब नहीं है, तुम बड़े हो मुश्रिकों, कुरैश मक्का के लोगों, तुमसे तो कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो खाली हनीफ था, यकसू था। और माँ कान मिनल मुश्रिकीन, तो वो तो मुश्रिक थे ही और तुम खालिस मुश्रिक हो। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जितने लोग आज मुखातब हैं उनसे कहा जा रहा है कि दीन इब्राहिमी को पकड़ लो, इसके अंदर कोई टेढ़ नहीं है। जो यहूदियत से, ईसाइयत से, साबियत से और अरब का जो आज मुश्रिकीन का मजहब है सबसे पहले गुजरे है और तुम सब उन पर मुत्तफिक हो। वो हम बता रहे हैं वो दीन हनीफ, उसको अख्तियार करो। वह सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह ताला ने तुम्हारा नाम इससे पहले ही मुस्लिम रखा है। जितनी कौमें उम्मतों जो अंबिया ने गुजरे हैं सब मुसलमान थे, सब फरमाबरदार, अल्लाह ने उनका नाम मुस्लिम रखा है। मुसलमान नाम जो है ये फारसी है, मुस्लिम तो अरबी है मुस्लिम, और अरबी में मुसलमान के माने दो मुसलमान है। हमारे यहाँ सारी चीज़ें जो आदमी है फारसी गोसाई है, नमाज रोज़ा मुसलमान सब यही फारसी की आई है, वरना हमारे यहाँ सलात वो है, नमाज सियाम है, रोज़ा। और इसी तरह से मुस्लिम कहते हैं हमारे मुसलमान को, या मोमिन कहते हैं। और मुसलमान जो है ये फारसी लफ्ज़ है, उर्दू में आकर इसके माने हो गए एक मुसलमान। लेकिन अरबी के अंदर मुस्लिम से मुसलमान है, मुसलमान माने होते हैं दो मुसलमान माने। फरमाया अल्लाह ने तुम्हारा नाम कोई आज है तुम मुस्लिम नहीं हो, मुस्लिम माने फरमाबरदार। जितनी उम्मतें गुजरी है अपने पैगंबरों पर ईमान लाने वाले सबका परवरदिगार ने नाम मुस्लिम रखा है। मिन क़ब्ल वफ़ी हादा, इससे पहले जो किताबें गुजरी हैं उम्मतें आई हैं उनमें अंदर भी वफ़ी हादा, और इस आखिरी उम्मत में कुरान के अंदर भी तुम्हारा नाम मुस्लिम है। और तुमको इसलिए चाहता है कि यकूना, ताकि होवे रसूल, हमारा ये आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद अलैकुम, तुम्हारे ऊपर दीन की गवाही दे, पूरा दीन तुम्हारे सामने पेश करे, उसका चल कर दिखाए। ये इंसानों के लिए उतरा है, दुनिया वालों के लिए उतरा है, और इस पर पूरी तरह से अमल हो सकता है अल्लाह की तरफ से। और तुम उनकी पैरवी करो और तकुन शुहदा अन्नास, और तुम पैरवी करने के बाद तुम गवाह और शहीद बनो लोगों के ऊपर कि तुम भी ईमान के रंग में अपने नबी के तरीके में रंग कर यकसू हो जाओ और दुनिया के ऊपर इत्माम हुज्जत कर दो कि अल्लाह के मोमिन बंदे जो नबी नहीं है, गैर नबी है, वो भी इस दीन को पूरी तरह से अपना सकते हैं, इस पर चल सकते हैं। हक़ नाहक़ के सामने पेश करो, अकायद साफ करो, तौहीद ये है, शिर्क ये है, सुन्नत ये है, बिदअत ये है, दुनिया परस्ती ये है और आखिरत पसंदी ये है। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। इस तरह से दुनिया में रहो कि बात से हो जाए, ये नहीं उन्हीं के अंदर मिलकर पहचान किया जा सके कि मुस्लिम कौन है, गैर मुस्लिम कौन है। इसके लिए बाकी मुस्ताह ईमान के साथ साथ तुम्हें नमाजों की इकामत करनी पड़ेगी, उसको कायम करने क़याम के सिलसिले में सारी ताकतें लगाना पड़ेगी। पूरी शराइत के साथ मस्जिदें बनाओगे, वुज़ू करोगे, जमात की पाबंदी होगी, औकात का ख्याल रखोगे, सुन्नत की एक एक बात को अपनाओगे, फरमाया वो अंदाज कोशिश करोगे पूरी दुनिया के अंदर वो निज़ाम पैदा हो जाए कि जो इक़ामत का ज़माना हो और जो उस तरह से निज़ाम बिल्कुल सही जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था, इस तरह से नमाज का निज़ाम कायम हो। बात तका जान मालिक के सामने चुकाते हो नमाज में, तो माल भी अल्लाह के ऊपर कुर्बान कर दो, जितना फर्ज है वो फर्ज दो, जो उसके बाद उससे ज़्यादा नफिल है उसको भी दो, अल्लाह की राह में सदक़ात है, खैरात है। मुख्तसर ये है कि मालिक के दीन से चिमट जाओ, अल्लाह से चिमट जाओ, माने मजबूत पकड़ लो, अल्लाह की हब्लुल्लाह परवरदिगार की रस्सी को मजबूत पकड़ो, बस
اب تمہاری زندگی میں ایک ہی کام ہے کہ اپنے مالک کو راضی کرنے کی کوشش کرو گے، اور اس کا طریقہ وہی ہے جس کے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے واضح فرمایا ہے، دنیا کی بجائے آخرت میں نگاہ جمی ہوگی۔ فرمایا یہ طریقہ کرو گے تب تم دیکھو گے وہ مولا کو، جب وہ تمہارا آقا، تمہارا مالک، تمہارا سرپرست، تمہارا نگراں، اور تمہارا صحیح معنوں میں ہمدرد و غمگسار ہو کر تم کو طاقت دے گا، تمہاری عزت کو بڑھائے گا، وہ تمہارا آقا ہے۔ غنیمت بولا، اور جس کو ایسا آقا مل جائے کیا خوب ہے یہ آقا، غنیمت نصیر، اور جب موقع پڑے گا مدد کرنے کا موقع آئے گا تو وہی ہے مدد کرنے والا، طاقت اس کے پاس، اس کی لشکر ہر وقت تیار، اس کو ہر بات کی خبر ہے۔ فرمایا مالک کو اپنا آقا بناؤ، پروردگار کے سامنے جھک جاؤ، اور اللہ اپنی فرمانبرداری کرنے والے گروہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ پروردگار کا وعدہ ہے کہ مالک اس گروہ کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کر کے رہے گا۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کے اندر پروردگار نے شرک کو یہ شناخت ہے وہ بتائی ہے، اور بتایا ہے کہ مسلمان کا کیا حق ہے، کیا فرض ہے، اور جانتے ہیں صحابہ کرام نے جان لگا دی ہے کسی ایک چیز کو حاصل کرنے کے بعد کہ مالک اس سے راضی ہو جائے۔ مالک فرماتا ہے کہ لقیتہ بمثلھا مغفرہ، یہ گنہگار میرے پاس آئے گا تو میں اس سے ملاقات کروں گا، بمثلھا، جتنے اس کے گناہ ہیں زمین کو بھر دینے والے، اتنی ہی معافی کے ساتھ میں اس سے ملاقات کروں گا۔ یہی قرآن کا مضمون ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ان اللہ لا یغفر، مالک کی ایک بات طے کی ہوئی ہے کہ وہ نہیں معاف کرے گا جو اس کے ساتھ شرک کرے، شریک ٹھہرائے، اور شریک کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ مالک کی ذات ہے، کوئی یہ کہے کہ مالک کی اولاد ہے، جیسے عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے، یہودیوں نے کہا کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے۔ یہ گویا اللہ کی ذات میں شرک ہے کہ مالک کی ذات کا ایک ٹکڑا ہے، ایک اولاد ہوتی ہے وہ اپنے ماں اور باپ کے ایک حصے سے بنتی ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ ان کے کہنے کے بموجب حضرت عیسیٰ کے اندر اللہ کی ذات کا ایک حصہ شامل ہے، ٹکڑا شامل ہے، جس طرح سے اولاد بنتی ہے باپ کے حصے سے۔ یہی یہودی کہتے ہیں حضرت عزیر کے بارے میں۔ تو یہ ذات کا شرک ہے، سب سے بڑا شرک جو ہے جو ہمارے یہاں مسلمانوں میں رائج ہو گیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نور کا ہے، اور اللہ نے اپنے نور کا ایک ٹکڑا کاٹ کر محمد حسن کو بنایا ہے، اور کسی کو نہیں بنایا۔ وہ تعویل بھی ممکن نہیں ہے، بتا دیا کہ یہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ اللہ کے اصلی ذات کے نور کے۔ ایسی کوئی قوم اتنی مشرک نہیں ہوئی ہے جیسے آج مسلمان قوم۔ اس کے آپ وہی الفانی کا میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے، اور وہ یہ تک کہتے ہیں کہ یہ صرف کام اللہ کے نبی صاحب کے ساتھ ہوا ہے، اور کوئی نہیں ہے اللہ کی ذات کا ٹکڑا۔ اب کوئی کہتا ہے ذات نور کے معنی یہ ہے، ذات کے معنی یہ ہے، اور ساری چیزیں بند کر دی کہ صرف نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے ذات کے ٹکڑے۔ یہ کہلاتی ہے یہ ذات میں شرک۔